اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بدینار تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک عمل کو ذکر کیا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ دو گروہ، دو جماعتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں امانت کے حوالے سے کہ اگر ان کے پاس امانت رکھوائی جائے، اگر ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں امانت رکھوائی جائے، انبار کے انبار امانت رکھوائی جائے، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو بحفاظت لوٹائیں گے، جیسے ہی آپ مانگو گے اسی طرح اسی وقت وہ اس امانت کو لوٹائیں گے۔ یہ تو ہے پہلا گروہ، پہلی جماعت۔ اور دوسری جماعت کیسی ہے اہل کتاب کی؟ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ۔ دوسری جماعت ایسی ہے کہ اگر ان کے پاس آپ 1 دینار بھی امانت کے طور پر رکھوا دو گے، لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، وہ دینار واپسی نہیں لوٹائے گا یہاں تک کہ آپ اس کے سر پر کھڑے نہ ہو جاؤ کہ میرا دینار مجھے واپسی لوٹائے، اس کو مجبور نہ کرو۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے قرض دے دیا جاتا ہے، قرض لے بھی لیتے ہیں۔ میں تو قرض کی بات کر رہا ہوں یا تو امانت کی بات ہے، یا کسی نے کوئی چیز امانت بھی اگر کسی کے پاس رکھوا دی، بھول کر رکھوا دی، اس نے اس کو خرچ کر لیا، اب وہ بیچارہ مانگ رہا ہے، اس کو ضرورت ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اب نہیں ہے، آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل، آخر میں ہاتھ خالی اوپر یوں کھڑے کر کے دکھا دیتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی نہیں بھائی صاحب، جب میرے پاس ہوں گے میں آپ کو لوٹا دوں گا، یہ کہہ کر وہ ٹال دیتا۔ نیت نہیں ہوتی لوٹانے کی، اگر نیت ہو نا لوٹانے کی تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مدد فرماتے ہیں 3 چیزوں کے اندر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اگر بندہ شادی کرے اس نیت سے کہ اس کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ بندہ قرض لے اور قرض کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہو، قرض کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں غیب سے، اور اس کے قرض کی ادائیگی فرماتے ہیں۔ تیسری چیز میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ 2 چیزیں میرے ذہن میں ہیں، تو یہاں بات قرض کی چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا قرض، جس بندے کو فکر ہو نا کہ میں نے لوٹانا ہے تو وہ لوٹا دیتا ہے، آخر کسی نہ کسی طریقے سے، نہ بھی ہو نا اس کے پاس تب بھی لوٹا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا، ہمارے بازار کا یہ دستور بن چکا ہے اس وقت کہ کسی سے پیسے لے لو، اپنا الو سیدھا کر لو، باقی جاتے ہیں بھاڑ میں تو جائیں، اب اس کو لوٹانے بھی نہیں ہے، پھر اس کو تاریخ پہ تاریخ دینی ہے۔ ایسا نہ کریں بھائی، ایسا نہ کریں، یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے، یہ اہل کتاب کا یہاں طرز عمل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ دیکھو کیا ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، آپ اس کو مجبور نہ کر دو کہ کوئی چیز لے کر یا کچھ اپنے پاس رکھ کر یا کسی اور وجہ سے، تب تک وہ امانت لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس طرح کیوں کرتے تھے اہل کتاب؟ وہ کہا کرتے تھے کہ اہل کتاب کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مال کو اگر ہڑپ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
آج کل ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، فلانے کا مال ہڑپ کر لیا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے پاس بہت زیادہ ہے، اس کے پاس زیادہ ہے یا کم ہے یہ اس کا معاملہ ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ تو نے اگر لیا ہے، میں نے اگر لیا ہے تو مجھے واپسی کرنا ہے، مجھے واپسی لوٹانا ہے۔ قرض کسی صورت بھی معاف نہیں ہوتا، قرض کسی صورت بھی معاف نہیں ہوتا، یہ میں بتاتا چلوں آپ کو، چاہے کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لی جائیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اور اہل کتاب نے اس چیز کو شریعت کا حصہ بنا لیا تھا کہ ہماری شریعت جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی کے بھی پیسے استعمال کر لیں اہل کتاب کے علاوہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جس طرح مرضی استعمال کر لو۔ کیوں بھائی، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے کیا؟ وہ کسی کی کیا محنت کی جمع پونجی نہیں ہے؟ بالکل ہے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور حالانکہ یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان جانتا بھی ہے، جتنے بھی غلط کام کرتے ہیں نا، اس کو پتہ ہے، وہ جانتا بھی ہے، لیکن پھر بھی غلط کر رہا ہے، پھر بھی غلط کر رہا ہے اور غلط راستے پر چل رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جائز قرار دیا ہے؟ جائز تو نہیں دیا نا، دین کا حصہ تو نہیں ہے نا، ہمیں تو دین پر چلنا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے جو طریقے ہیں، جو راستے ہیں، جو احکامات ہیں، اس کے مطابق چلنا ہے نا، اپنی مرضی سے تو نہیں رہنا نا۔ یہاں پر اپنی مرضی سے رہنا ہے تو پھر تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق ہی کوئی نہیں ہے نا، پھر جس طرح جو بھی آتا ہے کھاؤ، جو بھی آتا ہے پیو، پھر ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہاں، پکڑ ضرور ہے، پکڑ ضرور ہے۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، کیوں نہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، اور ان کو سب کچھ پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من اوفى بعهده، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرے، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے کیا کرتے ہیں بھئی؟ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں سے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ذکر کی ہے یہاں پر امانت کے حوالے سے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، کتاب الکفالہ کے اندر ذکر ہے بخاری شریف میں۔ میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ وہ حدیث ہے وہ واقعہ ہے کس چیز کا، کون سی قوم کا ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کسی اور شخص سے 1000 دینار قرض مانگے، 1000 دینار قرض مانگے، اور جس سے مانگ رہا تھا اس نے گواہ کہا کہ مجھے گواہ دو، تو اس نے کہا کہ میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، میں خدا کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ضامن لاؤ، کوئی ضامن ہی دے دو۔ اس نے کہا ضامن بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں۔ تو وہ راضی ہو گیا، اس پر بھی وہ قرض دینے پر 1000 درہم راضی ہو گیا، دینار راضی ہو گیا، اور وقت ادائیگی مقرر کر کے رقم اس کو دے دی۔ وہ اپنے بحری سفر میں نکل گیا۔ جب کام کاج سے فارغ ہو گیا تو دریا کے کنارے کسی جہاز کا انتظار کرنے لگا تاکہ جس سے میں نے قرض لیا تھا نا اس کو واپسی کروں۔ کشتی کا انتظار کر رہے ہیں نا، دریا کے کنارے پر بیٹھ کر، دریا کے کنارے پر بیٹھ کر دیکھو کیسا ان کا دین تھا، کیسا ان کا ایمان تھا۔ ہم ایسے خود کو کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے پاس دین کوئی نہیں ہے۔ تو وہ انتظار کرنے لگا کشتی کا، بحری سفر، بحری جہاز کا، کہ میں اس کی ادائیگی کروں۔ بہت انتظار کیا، کوئی نہ آیا، وقت مقرر جا رہا تھا، اللہ کو گواہ بنایا ہوا ہے، اللہ کو ضامن بنایا ہوا ہے۔ جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں آیا تو اس نے کیا کیا کہ لکڑی اٹھائی اور اس کو اندر سے خالی کیا، 1000 جو دینار تھے اس کے اندر ڈالے اور خط بھی اس کے اندر ڈالا، دوسری سائڈ سے بند کر کے دریا کے اندر بہا دیا۔ دریا کے اندر بہانے کے بعد اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں اس بندے کے دینار اس تک لوٹا دوں، لیکن کوئی کشتی، کوئی ذریعہ سفر نہیں ہے، تو یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ اس بندے تک پہنچا دے۔ یہ اس بندے تک دریا کے اندر ڈال دیا۔ اب دیکھ رہا ہے کشتی اور لکڑی جو ہے وہ دریا کے اندر ڈوب گئی، لکڑی دریا کے اندر ڈوب گئی۔ اس کے بعد بھی وہ بندہ انتظار کرتا رہا، کشتی نہیں آئی۔
اچھا، جس کے پیسے لے کر آیا تھا وہ بھی وقت پر دریا کے کنارے آ کر بیٹھ گیا کہ جس کو میں نے امانت دی تھی، قرض دیا تھا، وہ واپسی لے کر آئے گا تو مجھے اس سے لینا ہے۔ اس نے بھی کافی انتظار کیا، اس کو وہ بندہ نہیں ملا، نہیں نظر آیا، نہیں آیا۔ تو وہ جب جانے لگا مایوس ہو کر کے بندہ تو آیا نہیں، اس کو ایک لکڑی دکھائی دی، اس نے اٹھائی، چلو گھر جلانے کے کام آ جائے گی۔ اٹھا کے گھر لے کر گیا، جیسے اس کو توڑا تو اندر سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ اس نے پڑھا، دیکھا۔ اب وہ بندہ کشتی پہ سوار ہو کے واپسی آیا اور آ کر اس کو کہنے لگا میں بڑا معذرت خواہ ہوں، کشتی نہیں ملی مجھے، میں آپ کا قرض ابھی آپ کو لوٹا دیتا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ نہیں، آپ کا قرض اللہ نے مجھے لوٹا دیا، آپ کا خط بھی مجھ تک پہنچ چکا ہے، آپ کا قرض بھی مجھ تک پہنچ چکا ہے، اب یہ تیرا مال ہے جو تو ابھی دوسرا دے رہا ہے، جا خوشی خوشی کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر! دیکھو تو صحیح اللہ کیسے مدد کرتا ہے، اللہ کی ذات کس طرح مدد کرتی ہے جو اللہ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے تعلیمات کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن کو میرے لیے اور ہمارے پیاروں کے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔